الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے کچھ معاشرتی اور اخلاقی حالات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے تھے. اہل عرب کی خاص طور پر مذہبی اعتبار سے کیا حالت تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جزیرہ نما عرب میں کون کون سے مذاہب رائج تھے، آج چند اس مختصر وقت میں اس کی کچھ وضاحت عرض کیے دیتا ہوں. یہ بات آپ جان چکے تھے گزشتہ جمعہ میں کہ عرب کا جزیرہ پوری دنیا کے وسط میں واقع ہے. ایشیا، یورپ اور افریقہ، ان تینوں بر اعظموں کے بالکل وسط میں جزیرہ عرب واقع ہے. اور اس زمانے میں بھی یہی صورتحال تھی کہ مختلف ممالک کی بڑی بڑی سلطنتیں اس علاقے میں اپنی دلچسپیاں رکھتی تھیں، اور اس علاقے کے مختلف جزوی طور پر مختلف علاقوں پر بڑی بڑی سلطنتیں قابض تھیں. چنانچہ بازنطینی سلطنت یہ روم کی مشہور عیسائی حکومت ہے، شمالی عرب پر ان کا قبضہ تھا. بازنطینی سلطنت عرب کے شمالی حصے پر قابض تھی. اس زمانے کا بحرین یہ سلطنت ایران کے قبضے میں تھا، اس پر مجوسیوں کی حکومت اور ان کا قبضہ تھا. اسی طریقے سے یمن پر افریقی قابض تھے. تو عرب کے مختلف خطوں پر دنیا کے مختلف حکومتیں قابض تھیں، اور ظاہر ہے کہ جب ایک حکومت کسی علاقے پر قبضہ کرتی ہے تو اس حکومت کے رسوم اور رواج، عقائد اور اخلاق اس علاقے میں خود بخود چلے جاتے ہیں. چونکہ اہل عرب میں مختلف حکومتوں کا عمل دخل تھا اور عرب کے مختلف علاقوں پر دنیا کی مختلف بڑی بڑی حکومتیں جزوی طور پر قابض تھی، اس وجہ سے اس علاقے میں مذاہب بھی کافی تھے. چھوٹا سا علاقہ تھا جزیرہ نما عرب، لیکن اس کے رہنے والے مختلف عقائد کے حامل تھے، مختلف رواج اور رسوم اور ادیان اس علاقے میں رائج تھے. یہودی بھی اس علاقے میں تھے. یثرب میں ان کے بڑے بڑے قبائل آباد تھے. یہود کا اصل وطن تو یہ نہیں تھا، لیکن اپنے وطن سے جب یہ نکالے گئے مجبور ہو کر دنیا کے مختلف خطوں میں گئے تو یہود کے چند قبیلے یثرب میں آ کر بھی آباد ہوئے، اور ان کے یہاں آنے کی وجہ سے ان علاقوں میں یہودیت کو فروغ ملا. بنیادی طور پر یہاں کے عربوں میں یہودی مذہب کا اتنا رواج نہیں تھا. البتہ گنے چنے چند خاندانوں میں جو کہ عرب خاندان تھے ان میں یہ مذہب رواج پا گیا تھا. چونکہ یہودیوں کو یثرب میں اہم مقام حاصل تھا، اہل کتاب تھے، ان کے بڑے بڑے مدارس تھے، تو وہاں کے جو مقامی قبائل تھے اوس اور خزرج کے، یہ اپنے بچے ان کے مدارس میں پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے، اور بعض اوقات ان کے بچے وہاں پڑھتے پڑھتے مذہبی طور پر مذہب یہودیت کو اختیار کر لیتے تھے. تو ایک مذہب تو یہودیت تھا جو عرب کے علاقے میں تھا. اسی طریقے سے عیسائیت بھی اس علاقے میں موجود تھی. ثانی قبائل تھے، وہ عیسائی مذہب رکھتے تھے، عرب عیسائی تھے. ملحدین بھی یہاں کافی سارے تھے جو کسی خدا پر یا روز قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہے وہ اسی دنیا میں ہے. اسی طریقے سے بت پرستی بھی یہاں کافی ساری تھی. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اہل عرب کا جو بنیادی اور روایتی مذہب تھا وہ دین
دین ابراہیمی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا تھا، جب یہاں کسی انسان کا یا زندگی گزارنے کی کسی سہولت کا وجود نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں آباد کیا۔ حضرت اسماعیل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پانی کا بندوبست کیا، جسے ہم زمزم کے کنویں کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جب یہاں پانی کا وجود ہوا تو لوگ بھی آنے شروع ہو گئے۔ قبیلہ جرہم جو ایک خانہ بدوش قبیلہ تھا، اس کا جب یہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے پانی دیکھا تو حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے۔ یہ پہلا قبیلہ تھا جو اپنے قبیلے سمیت اس علاقے میں آباد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلے کی ایک خاتون سے شادی ہوئی اور یہی ان کی اولاد پیدا ہوئی۔ تو مکہ مکرمہ کے تمام عرب یہ اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے بھی تھے اور ان کے امتی بھی تھے۔ جب حضرت اسماعیل کی ان میں شادی ہوئی اور آگے جا کر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبی بنایا تو اپنی ہی قوم اور اپنی ہی اولاد کی طرف اللہ جل جلالہ نے ان کو مبعوث فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین دراصل دین ابراہیمی کا ہی تسلسل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین حضرت اسماعیل کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے عرب میں رائج کیا، اور ایک طویل عرصے تک عرب کے لوگ دین ابراہیمی پر قائم رہے، دین ابراہیمی پر مکمل طور پر عرب عمل پیرا رہے، جو بھی دین ابراہیمی کے بنیادی عقائد تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ جب وقت گزرتا گیا، یہ فطری سی بات ہے کہ جب کسی تعلیم کے آئے ہوئے ایک طویل وقت گزر جاتا ہے اور درمیان میں کوئی مصلح نہ آئے، کوئی داعی نہ آئے، تو اس تعلیم کو آہستہ آہستہ پھر لوگ بھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی صورتحال دین ابراہیمی کی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے عرصہ گزر گیا تو رفتہ رفتہ عرب کے لوگ اپنا آبائی دین ابراہیم بھلاتے گئے اور اس کی جگہ نئی نئی خرافات اور مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگوں سے نئے نئے نظریات اور عقائد کو وہ اپنے دین میں شامل کرتے رہے اور دین ابراہیمی کا حلیہ بگاڑ دیا انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 300 سال پہلے عرب کے لوگوں نے بت پرستی شروع کی۔ چنانچہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عمر بن لحی ایک قبائلی سردار تھا، یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے عرب کے علاقے میں بت پرستی کا تعارف کروایا۔ یہ شخص ملک شام گیا تھا اور شام کے کسی علاقے میں اس نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کرتے ہیں، بتوں کے پتھروں کے بت انہوں نے بنائے ہیں اور انہی بتوں کے سامنے سجدریز ہوتے ہیں۔ اس نے ان سے سوال کیا کہ یہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے بت ہیں، ہمارے معبود ہیں، ہم ان سے طلب کرتے ہیں، یہ ہماری حاجت روائی کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے اس بت پرستی سے متاثر ہوا اور حبل نام کا بت جو مکہ کا مرکزی بت تھا، عمر بن لحی شام سے یہ بت لے کر آیا اور اس نے خانہ کعبہ کی چھت پر یہ حبل نامی بت نصب کیا۔ مقام ابراہیم پر، صفا اور مروہ پر بھی اس نے مختلف بت نصب کر دیے، چھوٹے چھوٹے، جو یہ وہاں سے لے کے آیا تھا، اور پھر اس نے مکہ کے رہنے والوں کو تعارف کروایا کہ یہ بت پرستی ہے اور اس کے یہ فوائد ہیں۔ اور یہ دنیا کی نفسیات ہیں کہ برائی کو پھیلنے میں دیر نہیں لگتی، حق کو پھیلانے میں آگ اور خون کے دریا عبور کرنے پڑتے ہیں، لیکن برائی بڑی جلدی پھیلتی ہے کیونکہ برائی کے پیچھے شیطان ہوتا ہے اور شیطان لوگوں کے عقول کو اپنے قبضے میں لے کے انہیں برائی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ تو عمر بن لحی کی وجہ سے مکہ کے لوگوں میں بہت جلدی بت پرستی کی وبا پھیلی اور یہ وبا پھیلتے پھیلتے پورے جزیرہ عرب میں چھا گئی اور پھر یہ صورتحال بن گئی کہ ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا اور ہر خاندان کا اپنا بت ہوتا، ہر آدمی نے اپنے گھر میں اپنے لیے الگ بت رکھا ہوتا تھا، وہ اسے معبود سمجھتا تھا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا، اسی سے اپنی حاجات طلب کرتا۔
چنانچہ سیرت نگاروں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے. حضرت عامر بن الجموح رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑے معروف صحابی ہیں مدینہ منورہ میں، لیکن آغاز میں یہ بت پرست تھے اپنی قوم کی طرح. انہوں نے اپنے گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا اور یہ بڑے اہتمام سے اس کی عبادت کرتے تھے، اسے صاف ستھرا اور خوشبودار رکھتے تھے. ایک نوجوان صحابی طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ روزانہ ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھر آ کر ان کے بت کو گندا کر دیتے تھے، کوئی گندگی اس پہ ڈال دیتے تھے. جب عامر بن جموح واپس آتے اور اپنے معبود کو گندگی کی حالت میں دیکھتے تو بڑے رنجیدہ ہوتے اور اسے صفائی ستھرائی کرنے کے بعد اسے خوشبو لگاتے اور بڑے احترام سے رکھ دیتے. اگلے دن ان کی عدم موجودگی میں وہ نوجوان صحابی دوبارہ آ کر ان کے بت کو گندا کر دیتے. عامر بن جموح واپس آتے، دوبارہ اپنے بت کو صاف ستھرا کر کے خوشبو لگاتے. کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. جب 4-5 دن ایسے واقعات کو ہوتے ہوئے ہو گئے کہ روزانہ اسی قسم کا واقعہ ہوتا ہے، تو ایک دن تنگ آ کر حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بت کے پاس تلوار رکھ دی اور کہا کہ لو اپنا دفاع خود کرو، میری عدم موجودگی میں اگر تمہیں نقصان دینے کے لیے وہ شخص آئے تو تم اس تلوار سے اپنا دفاع کر لینا. اور چلے گئے. وہ نوجوان صحابی پھر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ آج تو بت کے پاس تلوار بھی رکھی ہے، تو آج وہ بت کو اٹھا کے لے گئے اور جا کر باہر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا. جب عامر بن جموح واپس آئے تو ان کا معبود غائب تھا. وہ بڑے پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں اپنے بت کو معبود کو تلاش کرنے لگے. باہر کچرے کے ڈھیر پر انہیں اپنا معبود ملا. اب ان کی عقل ٹھکانے آئی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں ہدایت کی چنگاری کو روشن کیا کہ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو اپنے آپ کو گندگی سے نہیں بچا سکتا، اور جس کے پاس میں نے تلوار بھی رکھی اور یہ اس کو بھی استعمال نہیں کر سکا اور کچرے کے ڈھیر پر چلا گیا، تو وہ مجھے نفع اور نقصان کیسے دے گا. چنانچہ وہیں سے بت پرستی سے تائب ہوئے اور جا کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے تھے، ان کی خدمت میں جا کر مسلمان ہوئے. تو یہ بت پرستی کی عمومی صورتحال تھی کہ بت پرستی اتنی عام تھی عرب میں کہ ہر قبیلے کا اپنا بت ہے اور اس کے آگے ہر گھر والے نے اپنا ایک معبود بنا رکھا ہے اور وہ اسی کے آگے جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے بت پرستی کے اس عمومی ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ایسے بھی تھے جو بت پرستی سے نفرت کرتے تھے، جو موحد تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے. اگرچہ دین ابراہیمی کی تفصیلات ان کو دستیاب نہیں تھی، لیکن جس حد تک دین ابراہیمی سے وہ واقف تھے کہ بت پرستی ناجائز ہے، اللہ ایک ہے، ختنے کا حکم ہے، غسل جنابت کا حکم ہے، بتوں کی چڑھاوے نہ کرانے کا حکم ہے، ان تمام احکامات پر وہ عمل پیرا ہوتے. وہ لوگوں کے ساتھ بت پرستی نہ کرتے اور بتوں پر چڑھاوے نہ چڑھاتے، ختنے کرواتے تھے، صاف ستھرے رہتے تھے، غسل جنابت کرتے تھے. تو گنتی کے چند افراد بت پرستی کے اس عمومی ماحول میں بھی دین ابراہیمی پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ دنیا میں جتنی بھی تاریکی پھیل جائے، جتنی بھی گمراہی عام ہو جائے، چند افراد پر مشتمل ایک طبقہ ایسا ہر دور میں رہتا ہے جو گمراہی کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم بلند کیے رکھتا ہے، جو اس گمراہی کے ماحول میں ہدایت کی چنگاری کو روشن کرنے کی اپنی حد تک کوشش کرتا ہے. ہر دور میں یہی ہوتا آیا ہے. امام عبد الرزاق نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ لا یزال فی وجہ الارض سبعۃ مسلمون فصاعدا، کہ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ روئے زمین پر 7 افراد یا اس سے زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے حقیقی اطاعت گزار ہوتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہوتا تو ہلکت الارض ومن علیہا، تو یہ
زمین بھی تباہ ہو جاتی اور اس پر جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو برباد کر دیتا. تو کم از کم 7 افراد پر مشتمل ایسا طبقہ، ایسا گروہ ہوتا ہے جو گمراہی کے اوقات میں بھی یا ضلالت کے دور میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا علم بلند کیے رکھتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی قسم کی ایک روایت مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے بعد کم از کم 7 افراد ہر ایسے دور میں موجود رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کو ایک مانتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عذاب بھیج کر تمام باغیوں کو نیست و نابود کر دیا اور روئے زمین پر صرف موحدین رہ گئے. حضرت نوح علیہ السلام کے جو ساتھ تھے گنتی کے چند لوگ. اب اس کے بعد جب نوح علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو وقت رفتہ رفتہ گمراہی آتی گئی. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ روایت آپ کو بتاتی ہے کہ حضرت نوح کے بعد دنیا میں ہمیشہ کم از کم 7 افراد پر مشتمل ایک طبقہ ایسا موجود رہا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو ایک مانتا ہے اور اسی طبقے کی برکت سے اللہ جل جلالہ دنیا کو چلاتا ہے. اگر یہ طبقہ بھی نہ ہو اور روئے زمین پر کوئی شخص اللہ کا نام لیوا نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو ختم کر دے. تو کچھ افراد اس بت پرستی کے ماحول کے باوجود بھی ایسے تھے عرب میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے اور حضرت ابراہیم کا دین دین حنیف کہلاتا ہے. تو دین حنیف پر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں حنفاء کہا جاتا تھا. حضرت زید بن عمر عدوی یہ وہ مشہور شخصیت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت ابراہیم کے دین کے پیروکار تھے. تفصیلات انہیں معلوم نہیں تھی لیکن یہ بت پرستی سے بیزار تھے. یہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہوتے اور اہل عرب کو ان کی بت پرستی پر ملامت کرتے اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا کرتے کہ یا رب العالمین اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو کس قسم کی عبادت سے خوش ہوتا ہے تو میں اسی طریقے سے تیری عبادت کرتا، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے. اور یہ حق کی تلاش میں شام بھی گئے تھے. بہرحال جس حد تک ان کو دین ابراہیمی کے بارے میں معلومات تھی یہ اسی پہ عمل کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے زید بن عامر کو دیکھا ہے کہ وہ جنت میں اپنا دامن گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں. گویا کہ ان کے جنتی ہونے کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. تو یہ کچھ حضرات تھے جو بت پرستی کے ماحول میں بھی دین ابراہیمی کا علم بلند کیے ہوئے تھے. اور یاد رکھیے انہی حنفاء میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد دین ابراہیمی کے پیروکار تھے. بت پرستی سے کوسوں دور اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا درس دیا کرتے تھے. اگرچہ حالات بہت کم دستیاب ہیں. کعب بن لوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی قوم کو ہفتہ وار جمعے کے دن جمع کرتے. جمعے کے دن کو ان کے دور میں یوم العروبہ کہا جاتا تھا. یہ اپنی قوم کو جمع کرتے، انہیں نماز پڑھایا کرتے اور خطبہ دیا کرتے اور خطبے میں وہ اپنی قوم کو اخلاق کی تلقین کرتے، صلہ رحمی کا واعظ کرتے کہ صلہ رحمی کیا کرو آپس میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آنے والے نبی کی بشارت بھی دیا کرتے. اسی طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک بزرگ گزرے ہیں عبد مناف. ان کا اصل نام مغیرہ تھا، مغیرہ بن قصی. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کے تقوی، اللہ کا خوف اور صلہ رحمی کا درس دیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے احوال آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملیں گے. ان کا اصل نام
نام عامر تھا، شیبہ ان کا لقب تھا، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک شیبہ ہی ان کا نام تھا۔ اخلاق ان کے ایسے تھے، مرتبہ ان کا عرب میں ایسا تھا کہ عرب کے لوگ ان کو ابراہیم ثانی کہتے تھے۔ عرب کے لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا مقام تھا، ایک مرتبہ تھا، اور وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اور حضرت عبد المطلب کے اخلاق اور ان کی ضیافت اور کرم کو دیکھ کر عرب کے لوگ ان کو ابراہیم ثانی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی سخاوت اس قدر عام تھی کہ انسان تو انسان تھے، وحشی جانور اور پرندے بھی ان کے دسترخوان سے محظوظ ہوتے۔ یہ ان کے اخلاق کا عالم تھا۔ اور ان کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی بہت ساری مبارک عادات ایسی تھی جو بعد میں جا کر اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام میں شامل کی، باقاعدہ قانونی حیثیت دی ان کو۔ مثلا یہ دیت میں 100 اونٹ دیا کرتے تھے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کا آغاز حضرت عبد المطلب نے کیا، نظر کو پورا کرنے کا آغاز انہوں نے کیا، جس کو بعد میں شریعت اسلامیہ کا حصہ بنایا گیا۔ تو اس قسم کی بہت ساری نیک عادات ایسی تھی حضرت عبد المطلب کی جن کو بعد میں جا کر دین اسلام میں باقاعدہ قانونی حیثیت دی گئی۔ اور یہ بات ان کے بارے میں طے شدہ اور مسلمہ ہے کہ یہ بت پرستی سے کوسوں دور تھے، موحد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل پیرا تھے۔ چنانچہ بہت سارے سیرت نگاروں نے یہ بڑے یقین کے ساتھ بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تمام آباء و اجداد تھے وہ سب کے سب موحد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب پر فخر فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے نسب میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عظیم شخصیات پیدا کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نسب پر فخر تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیفیت میں آ کر رجزیہ اشعار کہے۔ چنانچہ آپ فرماتے جا رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ لوگوں میں پیغمبر ہوں، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، حقیقی بات ہے کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے۔ انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب جیسی برگزیدہ اور پارسا شخصیت کا بیٹا ہوں۔ تو یہ ایسے مبارک حضرات تھے جن سے اللہ تبارک و تعالی نے اس تاریخ دور میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو زندہ رکھنے کا کام لیا۔ تو ان تمام گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں عرب کے جزیرے میں تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مبعوث فرمایا، تو آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہ عرب کا علاقہ مختلف ادیان کا مجموعہ تھا۔ یہاں یہودیت بھی تھی، یہاں عیسائیت بھی تھی، اگرچہ ان کا آبائی مذہب دین ابراہیمی تھا، لیکن اس کو یہ تبدیل کرتے کرتے بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بت پرستی کے اسی ماحول میں کچھ لوگ ایسے پیدا کیے تھے جنہیں حنفاء کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل پیرا تھے۔ اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دین کا آغاز کیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔